السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے بنانے کے لیے، زندگی اور موت اس کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی عادات پیدا کریں، کیونکہ انسان عادات ہی کا مجموعہ ہے. ہماری شخصیت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری روزمرہ کی روٹین، یہ سب مرہون منت ہیں کس کی؟ ہماری عادات کی. مثلا کسی بھی شخص سے آپ ملتے ہیں، وہ آپ کو سلام میں پہل کرتا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ اس کی عادت ہے. کوئی اسمائل کر کے ملتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی کتنی اچھی عادت ہے. کچھ لوگ منہ موڑ کے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے موڈ آف کر لیتے ہیں، تو آپ کو کیا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی عادت ہے. تو جو کچھ ہم ہیں دراصل وہ کیا ہے؟ عادات کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہماری شخصیت عادات کا مجموعہ. تو اس لیے ہمیں اپنی عادات کو درست کرنا ہے، اچھی عادات اپنے اندر لانی ہے اور بری عادات کو اپنے سے دور کرنا ہے. کل جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی تھوڑا سا ان کا ریکیپ کرتے ہیں. کرنے کے جو کام آپ کو بتائے گئے تھے ان میں سے ایک عافیت کی دعا مانگنا. اس کو اب آپ کیا کریں گے؟ عادت بنا لیں گے، اپنا معمول بنا لیں گے. پھر ان عادات کے بارے میں سوچنا جو فرض کے درجے میں ہمارے اندر ہونی چاہیے، جن کی ادائیگی ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے. مثلا نماز، روزہ وغیرہ. اگر ابھی تک ہمیں نماز کی عادت نہیں ہے، اگر ابھی تک ہمیں زکوٰۃ دینے کی عادت نہیں ہے یا روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ان عادات کی فکر کرنی ہوگی، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ خاص طور پر ہماری پرائرٹی میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے جن کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. جیسا کہ حدیث سنن الترمذی کی کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمه فیما ابلاہ. قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے، ہل نہ سکے گا وہاں سے، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ زندگی کیسے گزاری، اور پھر اس نے اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے جسم کو کن چیزوں میں پرانا کیا. اور دوسری روایت میں خصوصاً جوانی کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی میں اس کی ہیبٹس کیا تھی. تو اس بارے میں ہمیں توجہ دینی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ہوم ورک آپ کو دیا گیا تھا، بلکہ کلاس ورک ہی تھا جس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا تھا. صرف خود نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کر اپنی عادات کے بارے میں یا اپنے بارے میں جاننے کا. کچھ کیا آپ نے؟ تو فیڈ بیک آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق تھی یا خلاف تھی؟ خلاف تھی، کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنے بارے میں بہت سی خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر دوسروں کے ذہن میں ہمارا ایک خاص امیج بنا ہوا ہے اور وہ ایک منفی امیج ہے، یا وہ ہمارے بارے میں ایک منفی گواہی رکھتے ہیں اپنے دل میں، تو اس گواہی کا کیا کرنا چاہیے؟ زندگی میں اسے تبدیل کر سکتے ہیں نا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، مثلا جو بچے ہوتے ہیں یا یوتھ میں، لیکن آگے جا کر ان کی عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں. تو پھر ان لوگوں کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ پہلے وہ ایسا تھا لیکن یہ اپنے اندر بہت بڑا چینج لایا، اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی، اس نے واقعی قرآن پڑھا، اس نے واقعی اپنے آپ کو تبدیل کیا. تو وہ جو منفی گواہی تھی وہ کس میں بدل گئی؟ مثبت میں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایفرٹ لگانی ہے، کوشش کرنا ہے. جب آپ کو فیڈ بیک مل گئی، پتہ چل گیا، تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا، اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دینی، نہیں یہ تو ان کی
بات غلط ہے، ان کا خیال غلط ہے، یہ تو میرے بارے میں سوچتے ہی منفی ہیں. نہیں، اگر کوئی دو لوگ بھی ایک بات کرتے ہیں تو وہ گواہی پر لکھی جاتی. وہ حدیث یاد ہے کہ مرنے والے کے بارے میں اگر 2-3 لوگ اچھی گواہی دیتے ہیں تو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی. تو ہمیں پھر اچھی عادتیں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے اور بری عادات کو اپنے سے دور کرنا ہے، جس سے خود ہم بھی تنگ ہیں یا ہمارے گھر والے تنگ ہیں یا ہمارے استاد یا ہمارے آس پاس کے لوگ. تو انشاءاللہ میں آج مزید طریقوں پر بات کروں گی کہ کس طرح عادت کو بنایا جا سکتا ہے، یہ توڑا جا سکتا ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم نے اس پہ ورک بھی کرنا ہے. پھر اپنی عادات کی درستگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنانا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معمولات اور معاملات، اس میں بھی کچھ ہنٹس اور کچھ چیزیں، اگرچہ ہر چیز اس میں موجود نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور کتاب انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آئے گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا، تعارف حبیب کے نام سے. لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کے آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا میری زندگی آپ کے طریقے پر ہے یا نہیں، میرے معمولات آپ کے معمولات کے مطابق ہیں یا نہیں. تو یہ ایک اچھی جائزے کی چیز ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے جس میں کچھ کوسچنز موجود ہیں، سوال کیے گئے ہیں جو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کے معمولات کے بارے میں. آگے چلتے ہیں. ہم کل میں نے 2 چیزوں پر بات کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی عادات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی بری عادات کو اچھی عادات میں یا بری عادات کو ختم کرنے کے بارے میں، تو سب سے پہلے تو اویئرنیس چاہیے، سیلف اویئرنیس کہ ہماری عادات ہیں کیا. یہ پارٹ ہم نے کل کر لیا تھا. اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ سیلف انالیسس، اپنا محاسبہ، دوستوں اور گھر والوں سے اپنے بارے میں معلوم کرنا، پھر اچھے رول ماڈل اور مثبت یا کامیاب زندگی گزارنے والوں کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینا. دن کے ان کو بھی 24 گھنٹے ملے اور ہمیں بھی، وہ کیسے زیادہ کام کر لیتے اور ہم کن بری عادات کی وجہ سے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اور ہم اچھے کام نہیں کر پا رہے. پھر اسی طرح مختلف کتابوں کے مطالعے کے ذریعے، مختلف پروگرامز یا کلاسز اٹینڈ کر کے، قرآن و سنت کے مطالعے کے ذریعے، اور پھر ان ساری چیزوں کو تحریری طور پر کرنا ہے، ریٹن، ایک ڈائری بنانی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کہوں، اپنی ڈائری میں ساتھ اٹھا لائی تھی، کیونکہ جس چیز پر انسان خود عمل کرتا ہو دوسروں کو بتانا اور ان سے کروانا بھی آسان ہوتا ہے. مثلا میں صبح سے جب شروع ہوتی ہوں، جو بھی چھوٹی موٹی کام کرتی ہوں وہ میں لکھتی جاتی ہوں، جو میرے معمولات ہوتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یعنی جو عادتیں میں ڈال رہی ہوتی ہوں. اور جب وہ عادتیں میری فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر میں نئی چیزیں اسی طرح لکھ لیتی ہوں. جب وہ بن جاتی ہیں تو ان کو میں مائنس کر دیتی ہوں. پھر نئی چیزیں، جیسے کوئی نئی دعا پڑھی ہے، کوئی نئی سنت سیکھی ہے، کوئی نئی علم کی بات سیکھی ہے، اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ میں اس پہ پریکٹس کر رہی ہوں یا نہیں. تو ان کو ساتھ ساتھ میں تحریر کر لیتی ہوں، صرف اپنی یاد دہانی کے لیے. تو آپ کو بھی اپنی ڈائری بنانی ہوگی یا کوئی کارڈ بنانا ہوگا یا کوئی پیپر، کہیں نہ کہیں یہ سب پریکٹس آپ تحریری طور پر کریں گے. اگر آپ نے لکھا نہیں اور صرف سوچتے رہ گئے، یا کوئی کاغذ ادھر لکھ کے پھینک دیا، کوئی ادھر لکھ کے پھینک دیا اور اس کو ساتھ نہیں رکھا، تو آپ کے معمولات میں وہ چیز آئے گی نہیں، وہ چیز عادت بنے گی نہیں. اور اگر چند دن کے لیے بن بھی گئی تو وہ زندگی بھر کا حصہ نہیں بنے گی. کچھ دن کے بعد آپ اس سے ہٹ جائیں گے. اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ مثلاً سفر، مثلاً مرض، مثلاً کچھ عبادات میں تسلسل کا نہ ہونا، ہمارے جو خواتین کے مخصوص حالات ہوتے ہیں، جیسے بچوں کی پیدائش ہے، پیریڈز ہیں اور ایسی چیزیں. یہ ساری چیزیں ہماری روٹین کو، ہماری عادات کو بری طرح ہلا کے رکھ دیتی ہیں. پھر ہمیں نئے سرے سے ورک کرنا پڑتا ہے. مثلاً آپ نے نماز کی عادت ڈالی کہ اول وقت میں پڑھوں گی، اتنے میں آپ کی نمازوں کا وقفہ آ گیا. اب جب دوبارہ آپ اس پہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے نا. مشکل ہوتی ہے یا نہیں؟ جب مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ پہلے آپ نے کس طرح اپنی عادت ڈالی تھی تو دوبارہ اس روٹین پہ آنے میں دیر بالکل نہیں لگتی. لیکن اگر آپ نے وہ لکھا ہوا نہیں ہے کہیں اور وہ طریقہ کار کہیں طے شدہ نہیں ہے تو آپ کو دوبارہ سارا ہوم ورک کرنا پڑے گا. اچھا یہ طریقہ میں نے اختیار کیا تھا. بائی دا ٹائم آپ پھر اس روٹین پہ آئیں گے پھر بریک آ جائے گی. تو یہ ہم سب کے ساتھ ایک بہت بڑی ویکنس ہے کہ ہماری روٹین میں جو بریک آتی ہے ہر مہینے، اس کی وجہ سے ہم بہت سی عبادات یا عبادت کے اندر جو ہماری ایک پروگرس ہو رہی ہوتی ہے
جیسے خشوع خضوع کی عادت ڈالی جا رہی ہے، یا نماز میں ایکسٹرا دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، یا ٹھہر ٹھہر کے نماز کی عادت ہم نے ڈالی، یا اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالی ہے، وہ پھر سے ڈھیلی پڑ جاتی، پھر ہمیں سیڑھی چڑھنی پڑتی. تو اس طریقہ کار کو پورے کا پورا لکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا تھا. ویسے میرے لیے سب سے بڑی مشکل سفر ہوتا ہے. سفر میں ہر چیز اتھل پتھل ہو جاتی ہے. جب واپس آتی ہوں تو روٹین میں آنے میں اچھی بلی اسٹرگل کرنی پڑتی، پھر اپنی ڈائریاں پڑھتی ہیں، اچھا یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ چھوٹ تو نہیں گیا، کیونکہ وہ سب کچھ ہل جاتا ہے. سفر میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس ہے کہ اگر نہیں بھی ہم کر پاتے، کیونکہ ہر جگہ پر سارے محرکات بھی نہیں ہوتے، الرٹس بھی سارے نہیں ہوتے، پھر جس کام گئے ہوتے ہیں وہ پرائرٹی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ وہاں تو نمبر مل جاتے ہیں جو چیز روٹین میں ہوتی ہے، عادت میں ہوتی ہے. لیکن واپس آ کے پھر آپ کو دوبارہ اپنی عادت پر آنا ہے. آپ گھر آ کے بھی تو سفر پہ نہیں ہو سکتے. دوسری بڑی مشکل بیماری، صحت کی خرابی یا کوئی اور ایسی چیز، وہ رکاوٹ ڈال دیتی. تو ہمیں اپنے آپ کو صرف ڈھیل نہیں دینی، بہانے نہیں بنانے، صرف وجوہات نہیں تلاش کرتے رہنا، صرف عذر نہیں پیش کرنے، ایسا ہو گیا ویسا بھی نہیں. جو کرنا ہے وہ کر کے چھوڑنا ہے. کل بھی میں نے اس پہ اسٹریس کیا تھا کہ جن چیزوں کو آپ کو کرنا ہے ان کا تہیہ کر لیں، ان کے لیے پکا ارادہ کر لیں اور پھر ان پہ جم جائیں. قل آمنت باللہ ثم استقم. تو دوسری چیز کیا تھی؟ مضبوط مقاصد، بلٹ پروف مقاصد، کہ جن کو کوئی چیز نہ توڑے، کوئی چیز نہ ہلائے، کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی ذہنی تیاری. ٹھیک ہے، ذہنی تیاری آپ نے کرنی ہے. ذہنی تیاری کیا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مثلاً آپ نے اپنا جائزہ لے لیا، آپ نے پہچان لیا کہ آپ کے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں، یہ ہیں، جو ہیں اس پہ تو شکر کریں، لیکن جو نہیں ہیں ان کو آپ کو اختیار کرنا ہے یا بری عادت کو توڑنا ہے. تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو عادت مجھے پڑی ہے، یہ پڑی کہاں سے، کیسے پڑ گئی؟ کیا یہ پیدائشی، خاندانی، کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ تقریباً 11,000 سگنلز ہم ریسیو کرتے ہیں مختلف طرف سے. سگنلز کیا ہوتے ہیں؟ مختلف سگنلز جو ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیمولس، جو فیکٹرز ہمارے انوائرمنٹ، مثلا مکھی آ گئی، مثلا ہوا چل پڑی، مثلا سردی آ گئی، مثلا کچھ دھماکے کی آواز سنی، مثلا آپ کام کرے تو بیچ میں کوئی آ گیا، راہ چلتے کسی نے آپ کو بے وجہ ایک فضول بات کر دی، کلاس میں آپ بیٹھے، استاد سے سنا، ساتھ والوں سے سنا، ساتھ والوں کی موومنٹ، یہ کتنی چیزیں جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان سب کے ہم پر ریئیکشن بھی آ رہے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ. کچھ چیزیں آپ کانشیسلی کرتے ہیں اور کچھ آپ، مثلا مکھی آ گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ کے کرتے ہیں، ادھر سے ہاتھ ادھر کرنا ہے، نہیں مجھے ادھر کرنا ہے، عادت ہے، بس مکھی آئی بس ختم بات. تو اسی طرح اپنی جب عادت کا آپ نے جائزہ لینا ہے تو ساتھ ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیسے. اچھا، کچھ لوگوں کو بات بے بات مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے، دوسروں کو جگت بازی کی عادت ہوتی، بات سے بات نکالتے چلے جاتے، ہر بات پہ تبصرے کی عادت ہوتی ہے. ایک تو انالیسس دماغ میں چل ہی رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ جو فیل کرتے ہیں بولے چلے جاتے ہیں. ہوتا نا ایسے؟ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ دل میلے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری ٹوٹل اسمپشنز ہوتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے مثلا پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھا اور ہم نے اس کے بارے میں زیوم کر لیا کہ یہ تو بالکل نیا ہے. مثلا اب الحمدللہ جیسے الہدا کو بنے ہوئے 18 سال ہو گئے، اگر کوئی فرسٹ بیچ کی بچی یہاں پر آئے گی، مثلا 10 سال کے بعد آئے گی، تو ریسپشن پہ کھڑا ہوا شخص اسے کیسے ٹریٹ کرے گا؟ کوئی وزٹر ہے، کوئی نیا شخص ہے، حالانکہ وہ نیا نہیں ہے، وہ آپ سے بھی بڑا ہے، لیکن آپ نہیں اس کو جانتے. لیکن ہماری لا علمی اور جہالت نے ہمیں کیا مجبور کیا، کس طرح ٹریٹ کرے، کہ جیسے وہ کوئی بچہ ہے یا وہ ہم سے چھوٹا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم کسی بھی کام کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ہم اس پہ سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ہونا چاہیے نہیں، بے وجہ تبصرہ کیے جا رہے ہیں. پہلے رک کے سوچے تو صحیح. ایسی بہت ساری چیزیں. اچھا، یہ کہاں سے آ گیا سب کچھ ہمارے اندر؟ کبھی سوچا ہم نے؟
مثلا اگر وہ میں ہی ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے حالات تھے جن کی پیداوار ہے یہ. کیونکہ ہمارے اخلاق، ہمارے ریئیکشن، ہمارے طور طریقے، یہ سارے کیا ہوتے ہیں دراصل؟ یا حالات کی پیداوار ہوتے ہیں، یا جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہوتی، یا مختلف طرح سے جو سگنلز ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، منفی مثبت جو بھی ہوتا ہے اس کے ریئیکشن کے طور پہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جو کچھ بھی ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو پھر اس کے بارے میں اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ باقاعدہ طور پر پلان کرنا ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے، اپنا ذہن بنانا ہے. اور ذہن بنانے میں کیا چیز آئے گی؟ کیسے بنائیں گے آپ اپنا ذہن؟ کہ مجھے اس عادت کو چھوڑنے کے فائدے کیا ہوں گے اگر کوئی بری عادت ہے، اور کسی اچھی عادت کو اختیار کرنے کے فائدے کیا ہوں گے. یعنی نفع نقصان سوچ لیجئے اپنا، کیونکہ اگر آپ وہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر کسی ایک عادت کا نام لیجئے جو آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں. تحمل، اور کم بولنا، اور مستقل مزاجی. کوئی بھی چیز، مثلا مستقل مزاجی کوئی لے لیجیے. اب آپ بیٹھ کے ہوم ورک کریں گے کہ مستقل مزاجی کے فائدے کتنے، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے اندر یہ عادت آ جائے کہ صبح اٹھتے ہی یہ سب سے پہلے اپنا کمبل فولڈ خود کر دیں. تو اس کے کتنے فائدے ہیں؟ اچھا، اب یہ اس وقت تک نہیں کر سکیں گی جب تک ان کو اس کے کرنے کے فائدوں پر یقین نہ ہو اور نہ کرنے کے نقصان پر یقین نہ ہو. اب چھوٹی سی ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ یہ پریکٹس کریں گی کیسے. کسی بھی چیز کو اب آپ یہاں رکھ لیں گی. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ صبح سویرے یہ کام کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کمبل فولڈ کرنے کا. میں نے ایک چھوٹی سی چیز لی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے جس کو اختیار کرنا فائدہ مند ہے. کیا فائدہ ہے؟ مثلا آرگنائز کر لوں گی اپنے آپ کو. شابش. آپ کو دوبارہ سونے کی خواہش نہیں رہے گی کیونکہ بستر اب سونے والا نہیں، کیونکہ کھلا ہوتا تو کہتا گھس جاؤ، دوبارہ بند ہو گیا تو بس ٹھیک ہے. اب ایک اور فائدہ نظر آ گیا. اور کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ کا انوائرمنٹ کلین ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ صرف آپ کی صحت سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک ماحول صحت مند نہیں ہوگا. جب انوائرمنٹ کلین ہوگا تو آپ کی تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ ایک بہت بہترین طریقے پر کام کرے گا، اور دوسرے کا ٹائم بچ جائے گا. اور دوسرے کی ہمارے بارے میں جو ایک منفی سوچ ہے کہ یہ اتنی نکمی لڑکی ہے، ماں باپ تو پھر بھی چپ کر جاتے ہیں لیکن سسرال والے نہیں چپ کرتے. وہ کہیں گے یہ کس قسم کی لڑکی ہے، کس بلا سے واسطہ پڑ گیا ہے جس کو کمبل نہیں فولڈ کرنا آتا. اور اگر ٹھیک سے فولڈ نہ کرنا تو اس سے بڑی مصیبت، کیونکہ کیا نہیں کبھی. تو جن لوگوں نے کبھی کپڑے طے نہیں کیے ہوتے نا، یہ کمبل فولڈ نہیں کیا تو بلیو میں انہیں کرنا بھی نہیں آتا. اس قدر دل گھبراتا ہے ان کو دیکھ کے بھی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سمپل سا کام ہے کہ ایک کنارے کو دوسرے کے ساتھ آپ ملائیں گے تو کوئی کس بل بیچ میں رہے گا نہیں. لیکن اگر آپ یوں کر کے یوں پھینک رہے ہیں تو وہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ دوسروں کا بھی صبح صبح خون ابلنے لگتا ہے ایسی غیر سلیقہ مندی سے. تو ایک لڑکی کے لیے یہ ایک بہت اہم بنیادی چیز ہے. اور اگر آنکھیں بند بھی ہیں نا تو اس کو کمبل لپیٹنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کیا فائدہ ہے؟ مثلا آپ کو اسٹریچز کا موقع ملے گا. آپ اسے کھول رہے ہیں، آپ اس کو فولڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ ایک ایکسرسائز کے موڈ میں آ گئے ہیں اور جاگ جاتے ہیں. اور گمی ہوئی چیزیں برآمد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور پیچھے سے ہمارے آثار بھی تو ہوتے ہیں نا، ہمیں دیکھ کے دوسرے بھی کرنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرے بھی نہیں کریں گے. اگر ماں نہیں کرے گی تو کیا بچوں کو عادت پڑے گی؟ ان کو بھی نہیں پڑے گی. ہاں جی بالکل، کھولنے میں آسانی ہوگی اگر آپ نے صحیح طور پر طے کر کے رکھا. جی جی بالکل. جب آپ دوبارہ بیڈ روم میں جائیں گے تو آپ کو ایک اچھی فیلنگ آئے گی اور آپ کی تھکاوٹ اترے گی. اور اگر آپ گندے کمرے میں دوبارہ تھکے ہوئے گھر واپس جائیں
تو پھر آپ اس وقت اور اریٹیٹ ہوں گے. اب آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا. ہاں آپ ایگزیکٹلی ایک چیز پھیلی ہوئی تو پھر باقی بھی پھیلی چلی جائیں گی. رائٹ. اچھا یہ طریقہ آپ نے کرنا ہے. مثلاً آپ نے ایک چھوٹی سی بھی عادت ڈالنی ہے نا, تو اس کے سارے پہلو سوچ لیں, اس کے فائدے کتنے. اگر آپ کو یقین آ گیا فائدوں کا تو نہ امی کو کہنا پڑے گا نہ کسی اور کو, بس پھر آپ کی ہیبٹ بن جائے گی اور انکانشیسلی آپ اس کے بے شمار فائدے سمیٹ لیں گے. ٹھیک. ہر عادت کے ساتھ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے, مینٹل ایکسرسائز. کروں کہ نہ کروں, کیا فائدے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کا فائدہ نہیں پتا ہوتا تو وہ کرنا بھی نہیں چاہتا, موٹیویشن ہی نہیں ہوتی, تو یہ ایک محرک بن جاتا ہے. اچھا نہ کرنے کے نقصان بھی ہم نے پھر ساتھ ساتھ دیکھ لیے. اگر کوئی اور نقصان آپ کے ذہن میں تو بتا دیجئے. جی. خود اپنا کام کرنے کی عادت. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور پھر وہ غصہ دوسروں پہ نکالوں گی, بچوں کو کوسوں گی, یعنی بے شمار اور نقصان. اور سب سے بڑا نقصان اگر آپ کا اسپاؤس یا آپ کے سسرال والے یا آپ کے ساتھ رہنے والے, اگر آپ ہاسٹل میں, اگر وہ صفائی پسند ہیں تو ان سے آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ صبح سویرے ان کو آپ پر غصہ آئے گا اور اس غصے کو وہ اپنے دل میں رکھ لیں گے. کبھی نکلے گا کبھی نہیں بھی نکلے گا, لیکن وہ جو منفی سوچ ان کی بنے گی آپ کے بارے میں, وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کو ٹریگر کرے گی اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اس کا بدلہ لیں گے کہیں اور سے. ریلیشن شپ کی خرابی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں, جن کو حقیقت میں ہمیں ختم کرنا چاہیے. ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بہو کہتی ہیں کہ ان کی ساس صبح اٹھی, انہوں نے اپنا بستر بنایا اور کمبل اپنا فولڈ کیا. تو میں یہ سوچی تھی کہ ایک چھوٹا سا ایکشن ہے, لیکن انہوں نے خاص طور پہ اس بات کو مینشن بھی کیا. تو انسان کی زندگی کا تو پتہ نہیں, وہ اگر ہمارا آخری دن ہے تو کیا آثار ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی بالکل, ہم دوسروں پر بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بہت سی چیزوں میں یہ جو لیزینس کی عادت پڑ جاتی ہے نا. یعنی ریزن کیا ہے اس کی؟ لیزینس. جب آغاز لیزینس سے کیا تو پھر سارا دن وہی چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں. رائٹ. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی پروڈکٹیو کام کا ذمہ نہیں لیتے کیونکہ ہم کہتے ہیں بس ٹائم ہی نہیں ہوتا. جی, کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی ذمہ داری نہیں لی تو باقی چیزوں کی کیا ذمہ داری لیں گے. یعنی یہ عمل ایک غیر ذمہ دارانہ فعل بھی ہے. اس صورت میں خاموشی کے ساتھ کر لیں, کیونکہ جب کوئی سو رہا ہو, کوئی پڑھ رہا ہو, کوئی کچھ, تم جھاڑ پٹک زور زور سے یہ کام نہ کریں. اس عادت کو بھی درست کریں کہ کام کو آسان طریقے سے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. پتا ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہم نہیں کرتے لیزینس کی وجہ سے, تو سارا دن یہ گھومتا رہتا ہے, ہاں وہ کرنا تھا دماغ. یہ ایک اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کرتے, پھر سارا دن ہمارے مائنڈ میں نا وہ ہے نہیں کیا, ہے کام نہیں کیا, ہے کام نہیں کیا, وہ اور کاموں کو بھی متاثر کرتا ہے. تو وہ اس چبھن کو بھی, اس کانٹے کو نکال دیں باہر. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہ کہ بعض لوگ چلے تو کمبل تھا نا, بس چادر بھی ٹھیک کرنی ہوتی ہے, ایک ساتھ وہ بھی کام ہوتا ہے, سرہانے کو بھی صحیح کرنا ہوتا ہے, اس کی جو شیپ خراب ہوتی ہے ان کو بھی. اچھا بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, وہ اس قدر جھاڑ جھاڑ کے چیزیں کرتے ہیں کہ جو پاس کمرے میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ڈسٹ اٹھا کے ساری ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے کیونکہ یہ بھی بری عادتوں میں شمار ہوگا. تو سب سے پہلے یہ جاننا کہ بری عادتیں کون سی ہیں اور ان کو ختم کرنا ہے, اور پھر یہ کہ اس کا پکا ارادہ کرنا, پھر اس کے ختم کرنے کے فائدے اور اس کی جگہ نئی عادت, اچھی عادت ڈالنی بھی, اس کے پھر آپ کو فائدے پتا ہونے چاہیے. اچھا ایک اور چیز, یہ بعض اوقات مینٹل بلاک جو ہوتا ہے نا, میں نہیں کر سکتی, یہ مجھے آتا نہیں ہے, یہ کمبل کے سلسلے میں تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت سی عادتیں ہیں اس لیے نہیں ہم اختیار کر سکتے کہ ہم سوچتے ہم کر نہیں سکتے. تو اس خوف سے بھی نکلنا ہے, اور ایک دفعہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور کرنے کے بعد پھر اس پر آپ کو ایک خود ہی اندر سے ایک ریوارڈ ملے گا کہ میں نے اچھا کیا ہے اور میں کر سکتی ہوں. ٹھیک. پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو
جب کوئی نئی عادت ڈالنی ہے تو اس کی پراپر پلاننگ کرنی ہے، کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ بتائیے کہ کوئی ایسی چیز، کسی اور عادت کا ذکر کیجیے، ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں. پلاننگ کیسے کرنی ہے؟ غصہ اور فوری ریئیکشن. یس، ویری گڈ. صحیح بات ہے. صبح جب آغاز میں قرآن پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ صرف کورس میں امانتیں پوری کرنے کی خاطر صبح پڑھ رہے ہیں، کورس ختم ہوا تو وہ امانتیں بھی گئی اور عادت بھی گئی، اور کیونکہ ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بزرگوں کو بچپن سے یا جوانی میں روزانہ صبح قرآن پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، ان کا دن چڑھتا ہی نہیں جب تک کہ وہ یہ کام نہ کریں. اب مثلا یہ عادت ڈالنی ہے تو اس کے لیے جو اگلا اصول میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے پلاننگ کا. ہر عادت اختیار کرنے کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. مثلا کیسے پلاننگ کریں گے؟ قرآن پڑھنے کے لیے کیا پلاننگ ہوگی آپ کی؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ آئیڈیا. قرآن مجید کو آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے، نشان لگا کے رکھنا ہے کہ جہاں آپ کو سوچنا نہ پڑے، کہ آپ جو ہی مصلے سے اٹھیں تو آپ فوراً اس کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے. اس کی پلاننگ میں یہ بھی ہے کہ صبح میری روٹین میں یہ اور یہ کام لازم ہے. مثلا اگر آپ کے بچے چھوٹے تو آپ نے ان کو بھی تیار کرنا ہے، اور اگر آپ کے بچے چھوٹے نہیں ہیں، آپ کی اپنی صرف ذمہ داری ہے، تو آپ کو اور طرح کا ٹائم چاہیے ہوگا. تو ہر شخص کے حالات کے مختلف ہونے کے ساتھ اس کی پلاننگ فرق ہوگی. ٹارگٹ ایک ہے، گول مقرر کیا ہوا آپ نے، عادت سامنے رکھی ہوئی کہ یہ اختیار کرنی ہے، لیکن پلاننگ ہر ایک کی فرق ہوگی. جس میں سے انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اتنا ٹائم ارلی سونا ہوگا تاکہ پھر ارلی جاگ کر صبح قرآن مجید پڑھ سکیں، ورنہ نہیں پڑھ سکیں گے. بالکل. یعنی جگہ فکس کرنا، ٹائم فکس کرنا، جس چیز کو کرنا ہے اس کی جگہ فکس کرنا. اور جی بڑی سی چٹ لگا دیتی ہوں اور شروع میں، اور نیکسٹ 15 days کا میں اپنا ٹارگیٹ رکھ لیتی ہوں کہ اس ڈیٹ کو میرے اتنے پیجز ہو جائیں گے، اس کو اتنے. اس سے جو میرا مائنڈ موٹیویٹڈ رہتا ہے کہ اگر میرا ایک پیج کم صبح پڑھ سکی ہوں میں تو وہ کسی اور وقت میں پورا بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اور جی الرٹ، الارم، اسٹیمولس، کچھ نہ کچھ یاد دہانی کا طریقہ اختیار کرنا، چاہے کوئی انسان آپ کو یاد دلا دے یا خود. بالکل. ماحول کو صحت مند بنانا وہ تو ایک ساتھ ساتھ عمل جاری ہی رہے گا، کیونکہ جب اور کوئی کر رہا ہو نا تو ہمیں اپنا یاد نہ ہو، صرف اس کو دیکھ کے یاد آتا، اوہ مجھے بھی کرنا.